کامران یوسف، گزشتہ روز اتوار کے روز پاکستان پوری دنیا کی نظر تھی اور سفارتکاری کا مرکز بنا ہوا تھا، سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا اسلام آباد۔ 3 اہم ملکوں کے وزراء خارجہ اسلام آباد میں موجود تھے، ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ ظاہر ہے یہ کسی ایک ملاقات کے نتیجے میں تو نہیں ہو گئے، کئی ہفتوں سے ہونے والی سفارتکاری کا نتیجہ ہے جو عمل یہاں تک پہنچا ہے۔ کیا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تمام ملاقات سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، کس سطح تک پہنچ چکی ہے سفارتکاری کی یہ کوشش، جس میں پاکستان کو پوری دنیا سے پذیرائی مل رہی ہے، لیکن اس کا اگلا مرحلہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو سفارتکاری ہے یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ پروسیس ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو چاروں وزراء خارجہ ملے ہیں، یہ کائنڈ آف ایک نیا ارینجمنٹ آپ کو بنتا نظر آ رہا ہے، اور ان کا پہلا اجلاس 19 مارچ ریاض میں ہوا تھا اور یہ اس کا دوسرا اجلاس تھا۔ اور اس اجلاس کا ایک تو obviously جو رویداد ہے خود وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بتایا، لیکن ادروائز کوئی مشترکہ اعلامیہ سامنے نہیں آیا۔ جو تینوں باقی ملکوں کے وزراء خارجہ تھے ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اس کی 2 انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے حساس نوعیت کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس موقع کے اوپر ان کو شاید پبلک کرنا اتنا آسان نہیں۔ جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، 2 بڑے ریزنز ہیں۔ ایک تو جو اس وقت کوشش ہو رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں پوری دنیا اور خاص کر کے یہ خطہ متاثر ہو رہا ہے، تو جو بھی اگر کوئی سیز فائر ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ ایران، امریکہ یا اسرائیل کے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ جو باقی فریقین ہیں ان کے انٹرسٹ کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ پاکستان میں جو ہونے والا اجلاس ہے یہ امپورٹنٹ تھا۔ نمبر 1، اس میں ان تجاویز کے اوپر اور کیا ان ممالک کی شرائط ہو سکتی ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو پاکستان ممکنہ طور پر میزبانی کر سکتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا، اس کا ایک لانگ ٹرم آبجیکٹو بھی ہے، کیونکہ جب یہ جنگ جب بھی ختم ہوتی ہے تو یہ جو مڈل ایسٹ ہے، یہ جو پورا ریجن ہے، وہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو گلوبل آرڈر ہے ایک نیا گلوبل آرڈر آئے گا۔ تو اس میں یہ جو 4 ممالک ہیں اور بعد میں باقی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ تو شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم جو ایک پلاننگ ہے، جو اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ جہاں تک پیش رفت کی بات ہے، بالکل آئی تھنک کہ یہ پہلا موقع ہے کہ خود وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یس، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے کسی افیشل نے سرکاری سطح پر نہیں کہا۔ اب اس میں نیا جو ایک انٹری ہوئی ہے وہ چین، پہلے بھی شامل تھا لیکن چین اب زیادہ پرو ایکٹیولی آپ کو نظر آ رہا ہے، اور آئی بلیو جو پاکستان کے وزیر خارجہ چین جا رہے ہیں وہ انہی کوششوں کی اور جو اس وقت ہو رہی ہیں اس کی ایک کڑی ہے۔ ادریس علی، پچھلے ہفتے جب آپ سے بات ہوئی، جس طرح پاکستان کے نام کے بغیر تو کوئی سفارتکاری کی کوشش اس وقت مکمل ہو نہیں رہی ہے، اسلام آباد جس طرح سفارتکاری کا ایک اہم مرکز بنا رہا اس پچھلے ہفتے کے اختتام تک، اسی طرح پچھلے ہفتے امریکہ میں بھی بہت سی اہم سفارتی ملاقاتیں ہو رہی تھی، جس کی بہت سی اہم تفصیل آپ نے بھی اس پروگرام میں شیئر کی تھی۔ کیا ویکنڈ پر بھی امریکہ میں ایسی کوئی اہم ملاقاتیں جاری رہی ہیں؟ چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویوز، بیانات، ان کے ٹویٹس یہ تو سامنے آ رہے ہیں، اور دیگر جو ان کے اہم عہدیدار ہیں، اب جس طرح مارکو روبیو جو وزیر خارجہ امریکہ ان کا بھی بیانہ ہے، لیکن کیا کوئی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں جو اس سارے تنازع سے متعلق ہو سکتی ہیں، اور اس سے پتہ لگ سکتا ہے کہ امریکہ میں اس وقت کیا چل رہا ہے؟ چند دنوں میں کافی کوئی اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو امریکی مرینز جو جا رہے تھے ان میں سے 2500 پہنچ چکے ہیں مڈل ایسٹ میں۔ تو اب جیسے ہم لوگ بات کر رہے پچھلے ہفتے جو فوجی جو ایلیٹ ٹروپس یو ایس ملٹری کے ہیں وہ اب پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ایک پریشر بلڈ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ نے بولا مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، انہوں نے بھی ایک بیان دیا آج کہ جو ایرانی لیڈرشپ ہے وہ بات چیت کی شروع تو ہو رہی ہے مگر وہ اتنے آپٹیمسٹک نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چانسز ہیں کافی لو ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کافی ایک ڈفرینٹ اور کانٹرڈکٹری میسیجز آ رہے ہیں، کیونکہ مارکو روبیو ایک سائڈ پہ یہ بول رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ آج صبح ہی کہا کہ جلد سے جلد اگریمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے بات چیت چل رہی ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی خود کنفیوژن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل منیر سے بھی بات چیت کر رہے ہیں ہر دن۔ تو بات چیت چل رہی ہیں مگر ابھی تک ہم نے ایسا کوئی بریک تھرو نہیں دیکھا جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن واشنگٹن چاہ رہی ہے کہ ان کو لگ سکے کہ یہ سیریس کانورسیشن چل رہی ہیں۔
جیسے آپ نے کچھ اہم رابطوں کا ذکر کیا، کامران یوسف، خبریں جو کچھ پس پردہ ہو رہی ہیں، کوششیں کچھ سامنے آ رہی ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے طویل بات چیت کی تھی، 1 گھنٹہ ان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی. اب وزیر خارجہ چین جا رہے ہیں، اور جس طرح ادریس نے بھی ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل پاکستان کے ان کا رابطہ ہے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے. تو ایک تو یہ کہ پاکستان کی تعریف تو ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت کیا غیر معمولی بھی نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت زیادہ ٹیم ورک پاکستان کی جانب سے ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو حکومت ہے، ریاست ہے، وہ مل کر یہ امن کی ایک کوشش ہے، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی آپ کو لگتا ہے کہ غیر معمولی ہے تمام تر پیش رفت؟ میرے خیال میں بالکل غیر معمولی ہے. سب سے بڑی بات کیوں یہ غیر معمولی ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت جنگ ہے، کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ یہ آلریڈی ایک تیسری عالمی جنگ ہے، کیونکہ جو اس کے اثرات ہیں وہ پوری دنیا محسوس کر رہی ہے. اور اس جنگ کے خاتمے کی کوشش میں اگر کسی ملک کا نام سر فہرست آ رہا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پھر یہ اتنی بڑی ایک چیلنج ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی انڈیویجول تو نہیں کر سکتا. اور کچھ جو کانٹیکٹس ہیں وہ پبلکلی ہمیں پتہ ہے، آپ نے ذکر کیا، پرائم منسٹر ہوں یا فارن منسٹر ہوں. لیکن میرے خیال میں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے پس پردہ، شاید اس سے کہیں زیادہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے، اور جو بیک چینل ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں. تو بالکل آئی تھنک اگر اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کو دیکھا جائے تو 3 اگر آپ مرکزی پلیئر آپ کو نظر آتے ہیں. سویلین گورنمنٹ کی بات کریں تو پرائم منسٹر اور پھر اسحاق ڈار، اور جہاں تک ہماری جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یا ملٹری کی بات کریں تو اس میں کلیئرلی آپ کو نہ صرف فیلڈ مارشل بلکہ جو پاکستان میں ISI کے سربراہ ہیں، جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، وہ بھی اس وقت مسلسل جو بھی ریلیونٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ رابطوں میں ہیں. ادریس علی، بہت ہی اہم بیانات امریکی صدر ٹرمپ سے منسوب ان کی طرف سے جاری ہونے والے، امریکی انتظامیہ کی طرف سے، کہ ایران سے یورینیم نکالنے کے لیے گراؤنڈ آپریشن کرنا ہوگا. آپ نے کہا فوجی ڈپلائمنٹ کی جو بات ہو رہی تھی اس پر اب پیش رفت ہو بھی چکی ہے، آگے بھی بڑھ چکی ہے امریکی انتظامیہ اس سلسلے میں. کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ چونکہ امریکی صدر کی جانب سے ایسے بیانات آتے ہیں جس میں وہ امن کی ممکنہ کوشش کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ وہ دھمکی بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حملہ کر دیا جائے گا، ہم فوجی داخل کر دیں گے ایران میں، اور بہت زیادہ تباہی کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے دھمکیاں دی جا چکی ہیں. لیکن ایک ہم نے بیان دیکھا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا، جن کا کہنا یہ تھا کہ بے شک امریکی صدر کی جانب سے تھریٹس بھی ہیں، دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ چاہتے ڈپلومیسی ہی ہیں، یعنی ان کی پہلی ترجیح سفارتکاری کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل ہے. تو اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں؟ جو واشنگٹن ڈی سی میں صحافی ہے نا، ان کا ہمارا کوئی پچھلے 1.5 سال سے یہی ہر چیز میں کنفیوژن رہ چکے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ ٹرمپ بولتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، مگر اگر یہ نہیں ہوا تو پھر میں ملٹری کو انوالو کر دیتا ہوں. اور کافی دفعہ دیکھ چکے ہم لوگ، چاہے ایران ہو یا وینزویلا، کہ جب یہ سفارتکاری نہیں ہوئی تو انہوں نے ملٹری آپشن یوز کیا ہے. تو آئی تھنک یہ ایمٹی تھریٹ نہیں ہے، اور یہ کافی سیریسلی دیکھا جا رہا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب کیمپین میں تھے الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا تھا مجھے مڈل ایسٹ میں کوئی جنگ نہیں کرنی، ہم لوگ نے بہت پیسے ویسٹ کیے ہیں، بہت جانیں گئی ہیں، اور میں نہیں کروں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وینزویلا میں، ایران میں 2 دفعہ اب اٹیک کر چکے ہیں. تو آئی تھنک ان کی بھی جو تھنکنگ ہے وہ بدل رہی ہے، کہ شروع میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہفتوں کے لیے ہوگا، 4 ہفتے 5 ہفتے ہو چکے ہیں بلکہ اب، اور لگ نہیں رہا کہ یہ کسی طرح ختم ہونے والا ہے. تو میرے خیال سے ان کی ہوپ ہے، ان کا ڈیزائر ہے کہ یہ ختم ہو سفارتکاری کے طور پہ، مگر مجھے لگ نہیں رہا، کیونکہ ایران کو 2 دفعہ وہ آئی تھنک تہران میں دیکھ رہے ہیں کہ 2 دفعہ میں دھوکہ دے چکے ہیں ٹرمپ اور ان کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے. تو ٹرسٹ بہت لو ہے. تو آئی تھنک یہ جو فورسز یہ فوجی جو بلڈ اپ ہو رہے ہیں، آئی تھنک کوئی رزلٹ نہیں ہوا. تو میرے خیال سے لائکلی ہے کہ ہم لوگ دیکھیں شاید ٹروپس آن دا گراؤنڈ جیسے دیکھا جاتا ہے، چاہے خارکا آئلینڈ ہو، چاہے اسٹریٹ آف ہارموز میں ہو. اور آپ نے مینشن کیا ان کا جو ہائیلی انرچ یورینیم ایران کے پاس ہے وہ بھی شاید لے سکیں. ہم لوگوں نے سورسز سنا ہے کہ یہ بھی ایک آپشن ڈسکس ہو رہا ہے. خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. کامران یوسف، جس طرح سفارتکاری کی کوششیں تو ہو رہی ہیں اور بہت ہی مؤثر طریقے سے ان کو آگے بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن خدشات اپنی جگہ موجود ہے، جو جنگ رکی نہیں ہے اور بہت سے ایسے خطرناک اقدامات کیے گئے اسرائیل کی طرف سے جن کی پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے، کہ یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، کھلے عام اس کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے.
اب جو پاکستان نے سفارتی اقدامات کیے جس کے نتیجے میں ترکی، مصر اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ اسلام آباد میں موجود تھے، انہوں نے اہم ملاقاتیں کی. ان کے اپنی جو وزارت خارجہ ہے ان کی جانب سے بھی اس دورے اور ملاقات کے بارے میں بہت واضح طور پر بیانات اور پیغامات جاری کیے گئے، لیکن ہاں مشترکہ کوئی اعلامیہ نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ چین جائیں گے وزیر خارجہ پاکستان کے، اور پھر پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی چین کے ساتھ بات چیت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس سے کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب چین کا شامل ہونا، وزیر خارجہ کا چین جانا، اس سے کیا پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا عظیم دوست ہے لیکن ایران کا بھی بہت ہی بڑا اتحادی ہے چین. دیکھیں، جو یہ اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے، اور جو ممکنہ طور پر جو بھی اس میں اگر اگریمنٹ ہوتا ہے تو چین کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو چین کا اس وقت جو میرا ماننا ہے کہ کل جو اتوار کے روز چاروں وزراء خارجہ بھی ملے تھے، اس سے پہلے بھی پاکستان کے وزیر خارجہ کی چین کے وزیر خارجہ وینگ یی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی، اور اب وہ ایک روزہ دورے کے لیے چین جا رہے ہیں. تو اس کا جو سب سے بڑا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میری معلومات ہے کہ اس میں پاکستان ایک اپنی جو لیوریج ہے وہ تو استعمال کر رہا ہے ایران کے حوالے سے، ایران کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ بھلے مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی بات ہو، وہ بے شک ایران کو یہ بتانے کی بات ہو کہ وہ جو گلف کنٹریز ہیں، خاص کر کے سعودی عرب ہے، اس کے اوپر حملے نہ کریں. تو جو دوسرا ملک ہے جو ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے، جس کا ایک انفلوئنس ہے، اور وہ ہے چین. اور جو میری معلومات ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان جو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے ہیں، ان مذاکرات سے پہلے جو بھی ان مذاکرات کا گراؤنڈ ورک ہے، اس کے لیے آئی تھنک پاکستان چین کی بھی مدد چاہ رہا ہے. اور ممکنہ طور پر وزیر خارجہ جب جائیں گے کہ پاکستان اپنی بھی کوشش کر رہا ہے، اور چین بھی ایران کو اگر کہیں ان کی وجہ سے مذاکرات میں آنے میں رکاوٹ ہے تو ان کو وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور آج اگر آپ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں تو انہوں نے پاکستان جو بھی اس وقت کوششیں کر رہا ہے اس کی مکمل طور پر حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین جو ہے اس وقت مکمل رابطوں میں ہے. تو کلیئرلی یہاں پر پاکستان کو جو ثالثی کی سپورٹ ہے وہ نہ صرف گلف کنٹری سے، مغرب سے، بلکہ جو چین پاکستان کا ایک عام اتحادی ہے وہ بھی پاکستان کی کوششوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی، جیسے کامران یوسف نے ذکر کیا ہے چین کی اہمیت کا، اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین شیڈیول تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بیانات میں بھی چین کا کئی دفعہ نام لیا کہ چین کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے. خاص طور پر آبنۂ ہرمز کے بند ہو جانے کے بعد وہ چین کا بہت نام لیتے رہے ہیں. کیا اس سے متعلق کوئی رائے پائی جاتی ہے؟ واشنگٹن ڈی سی میں چین اور روس ایران کے اتحادی ہے. روس بہت ہی واضح طور پر اعلان بھی کر چکا ہے کہ وہ ایک بہت ہی قریبی تعلق رکھتا ہے ایران سے، ایک عظیم اتحادی ہے اور قابل بھروسہ دوست کے طور پر ایک تعلق کے بارے میں بیان جاری کیا جا چکا ہے روس کی طرف سے ایران کے بارے میں. تو ان حالات میں جب پاکستان میں جو سفارتی کوشش ہو رہی ہے اس میں چین کا بھی اب نام آ رہا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ چین جائیں گے، کیا اس سے متعلق کوئی رائے پائی جاتی ہے واشنگٹن ڈی سی میں کہ چین اور روس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہ بھی اب یاد آ رہا ہے اس دوران کہ اس جنگ کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی بھی فون پر بات چیت ہوئی تھی. بالکل، میرے خیال سے ٹرمپ اور ان کے جو ایڈمنسٹریشن ہے پوری طور پر کوشش کریں کہ جو بھی ہو، چاہے چین ہو چاہے روس ہو، ان کو انوالو کریں. کیونکہ میرے خیال سے جو میں نے سورسز سے بات کیا ہے، ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر، پینٹاگون میں، سی آئی اے میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، کہ امریکہ خود ہی اکیلے نہیں کر سکتا. چاہے اسٹریٹ آف ہارموز کو کھولنا ہو، چاہے ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ سفارتکاری پہ لانا ہو، ان کو ضرورت ہے چین اور روس کی. کیونکہ چین اور روس کی کوئی لیجیٹمیسی ہے ایران میں، تہران میں ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے شی جن پنگ ہو چاہے ولادیمیر پوٹن ہو، ان سے بات چیت کریں، ان کی ہیلپ لیں. کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جب ایڈمنسٹریشن شروع ہوئی تھی ان کی یہی گول تھی کہ چین سے تعلقات بہتر ہوں، اور آئی تھنک وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں. ان کی ٹرپ جب ڈیلے ہو گئی ہے 1 مہینے اور مئی 14-15 کو اب ہوگی، وہ یوز کر سکیں کہ لیوریج یوز کر سکیں شی جن پنگ کے ساتھ، کہ کہیں کہ دیکھیں آپ ہماری اگر مدد کریں، ہم لوگ شاید ٹیرف کم کر سکیں، شاید ہمارے خود جو ریلیشن شپ میں تعلقات ہیں وہ بہتر ہو. تو آئی تھنک یہ سارا ایک پزل ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دماغ میں اور ایڈمنسٹریشن کے دماغ میں، کہ ہر چیز کو یوز کریں اور کسی طرح یہ پزل ایک دفعہ کے لیے فکس کر سکیں اور سالو کر سکیں. جو اس حوالے سے بات کی جا رہی تھی ادریس کے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کار
کی مذاکرات کار ٹیم میں ایک لیڈنگ رول پلے کر سکتے ہیں اور ان کا پاکستان آنا بھی ممکن ہو سکتا ہے. کیا وہ بات چیت اب کچھ پیچھے چلی گئی ہے؟ چونکہ وہ بیانات میں اور خبروں میں تو رہیں, اور اب یہ اہم خبر بھی جو سامنے آ چکی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا بھی رابطہ ہو چکا ہے. دیکھیں بالکل, یہ جو جے ڈی وینس امریکہ کے نائب صدر, ان کا ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے نا, وہ جنگوں کے خلاف رہ چکے ہیں. انہوں نے سالوں سے اپنی کتابوں میں, انٹرویوز میں یہی کہا ہے کہ امریکہ جنگوں میں پھنس جاتی ہے اور پھر پیسے لگتے ہیں اور امریکی لائفز لوز ہوتی ہیں. تو ان کا کافی سالوں سے یہی رہ چکا ہے کہ یہ جنگیں ختم ہونی چاہیے. تو ایڈمنسٹریشن کے اندر جیسے یہ ڈبیٹ ہو رہا تھا کہ جنگ میں جائیں یا نہیں جائیں, ان کی جو آواز ہم نے سنی ہے وہ کم سے کم ہو چکی تھی, کیونکہ کافی لوگ جیسے پیٹ ہیگسیت, آپ کے مارکو روبیو, لنڈزی گرام, وہ جنگ چاہ رہے تھے کافی طور پہ. تو جے ڈی وینس کی آواز کم ہو چکی ہے. مگر اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو, سفارتکاری ہو, ان کی آواز شاید بلند ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کے اندر. تو ابھی تک آئی تھنک میرے خیال سے اور یہی کوشش ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو ہی کوئی آفیشل ہو جو لیجیٹمیٹ لگے تیران کو, ان کو بھیجے. اور تیران کی طرف سے جے ڈی وینس میرے خیال سے ان کو زیادہ لیجیٹمیٹ دیکھا جاتا ہے, ان کو تھوڑا سا سافٹ دیکھا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جنگ کے خلاف ہے. تو واشنگٹن میں ابھی تک یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرف سے, چاہے وہ روبیو ہو سیکرٹری آف اسٹیٹ یا جے ڈی وینس, ان کو بھیجا جائے, چاہے اسلام آباد ہو, چاہے ترکی ہو یا ایجپٹ ہو.